جناب خواجہ سعد رفیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرو کج جبیں پہ سرے کفن، کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. جناب اسپیکر، بے پناہ دباؤ کو مسترد کر کے بالآخر پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر میں آپ کے آفس کا شکر گزار ہوں. میں بطور خاص پاکستان پیپلز پارٹی کے کامریڈز کا، جمعیت العلماء اسلام کے ساتھیوں کا، اے این پی، ایم کیو ایم جناب اختر مینگل صاحب اور پی ایم ایل این کے دوستوں کا، اور بالخصوص ڈیوائیڈ کے دونوں طرف موجود ان ممبران کا جنہوں نے کھل کر یا خاموشی سے اس پروڈکشن آرڈر کو ایشو کروانے کے لیے اپنا رول پلے کیا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ٹی وی چینلز پر، وہ اعتزاز احسن صاحب ہیں یا ریاض فتیانہ صاحب، کھل کے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق بات کی ہے. جناب والا، آپ کے فیصلے سے اس پارلیمان کا وقار بڑھا ہے. بہتر ہوتا کہ رواں سیشن کے 6 روز ضائع نہ کیے جاتے، بروقت پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا جاتا، تو بجائے اس کے کہ یہاں احتجاج میں وقت ضائع ہوتا، اچھا اسمبلی بزنس ہو سکتا تھا. جناب والا، مجھ پر الزام یہ ہے کہ میں اور میرے بھائی سلمان رفیق صاحب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں جو 15 سال پہلے بنی تھی. تمام تر کوشش کے باوجود مجھے گرفتار کرنے والے احتساب عدالت میں اور لاہور ہائی کورٹ میں میرے خلاف اب تک کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکے. نہ کوئی منی ٹریل ہے، نہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اور وہ میرے اثاثے جو میرے الیکشن کے گوشواروں میں کئی سال سے میں شو کرتا ہوں، انکم ٹیکس ریٹرن میں بتاتا ہوں، انہی کو چارج شیٹ بنا لیا گیا ہے. مجھے علم ہے ان لوگوں کا جو فیصلے کرتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا. میں نے وہ مجبوریاں ان کے چہروں پر پڑھی ہیں جب مجھے جیل بھیجا جا رہا تھا. جناب والا، بہت زور لگانے کے بعد میرے ایک دیرینہ صاحب کا دوست کو جبر کے تحت وعدہ معاف گواہ بنایا گیا، اور وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے جو رولز ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا، اور وہ اللہ کا نیک بندہ بھی اب تک کوئی ایک ڈاکومنٹ پروڈیوس نہیں کر سکا. بہرحال وہ کوششیں جاری ہیں. اور جس الزام میں مجھے گرفتار کیا گیا ہے، طرفہ تماشا یہ ہے کہ نیب جنرل پرویز مشرف کے دور میں 3.5 سال میری انکوائری کرنے کے بعد مجھے لیٹر آف ریگریٹ بھیج چکا ہے. جنرل شاہد عزیز صاحب تھے، مشرف صاحب اس وقت ملک کے سربراہ تھے، جو میں نے کورٹ میں بھی پیش کیا اور نیب کو بھی دیا، لیکن سنوائی کوئی نہیں. بہرحال میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دوران حراست نیب حکام کا رویہ میرے ساتھ معقول رہا. مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو سچ ہے میں اس کا ذکر کروں گا. یہ بھی سچ ہے کہ یہاں تحریر کے بعد جو شہباز صاحب نے شروع کی، پھر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی نے بات کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے، میں نے، اب وہاں لوگوں کے حالات پہلے سے بہتر ہیں. جناب والا، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ نیب لا از اے بلیک لا، اور یہ کالا قانون احتساب کے لیے نہیں بلکہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے بنایا گیا تھا. اور اس قانون کے بنانے والے کی بدنیتی یہاں تھی. بدقسمتی سے اس ملک میں احتساب کے نام پر انتقام کی روش اختیار کی گئی ہے.
خود پی ایم ایل این کے دور میں جو احتساب کا عمل تھا میں اسے بھی شفاف نہیں سمجھتا۔ جناب والا، یہ ایک عجیب و غریب، عجیب الخلقت قانون ہے جس میں آپ ایک محب وطن پاکستانی کی طرف سے ایک درخواست لکھتے ہیں اور باقاعدہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ محب وطن پاکستانی کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں اور باقی سب کو غدار سمجھتے ہیں؟ دوران انویسٹیگیشن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے خلاف مدعی کون ہے، کیونکہ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں خود وہ بھی نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو بتانے کی تاب اور طاقت نہیں رکھتے۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ 90 دن کا ریمانڈ، ایک آدمی قتل کے الزام میں پکڑا جائے تو 14 دن اور اس میں 90 دن مسلسل۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کے خلاف جب ریفرنس دائر ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فائنل ہو۔ نیب کے پاس یہ اختیار ہے، وہ جتنے چاہے ریفرنس بعد میں اسی حوالے سے دائر کرتا رہے، یعنی آفٹر تھاٹ آتے جائیں گے، لوگوں کو ڈالتے جائیں گے، ریفرنس بنتے جائیں گے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 10 برس میں میری پارٹی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں نے کوشش کی، وہ مانتے تھے تو ہم نہیں مانتے تھے، ہم تقدس کی پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے، اور ہم مانتے تھے تو وہ نہیں مانتے تھے۔ اب ہم دونوں مان گئے ہیں تو آپ نہیں مانتے۔ ابھی ٹھہر جائیں، مجھے بولنے دیں بھائیا، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ نہیں چاہتا کہ اب پی ٹی آئی کی شامت آئے، کیونکہ اب ان کی باری ہے، اس سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی، ہم کسی کو سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں اس دن پرویز خٹک صاحب کو ملا، مجھے یہ یقین ہے کہ وہ سچ بول رہے تھے۔ مجھے انٹیروگیشن میں پوچھا گیا عبدالعلیم خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب علیم خان صاحب 2001 سے میرے سیاسی مخالف ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ ایک معقول آدمی ہے، تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا ان کے خلاف کچھ بتائیں، تو میں نے کہا میں آپ کا انفارمر نہیں ہوں اور جرت بھی نہ کریں آئندہ میرے کسی سیاسی مخالف کے بارے میں مجھ سے اس طرح کا سوال کریں۔ جناب، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں موجودہ حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، لا منسٹر سے بھی بات ہوئی تھی کہ آپ نے ارادہ بنا لیا ہے، مجھے معلوم تھا کہ میری اور شاید ایک دو اور لوگوں کی گرفتاری کے بعد آپ نیب قانون میں بنیادی تبدیلیاں کریں گے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میری اور میرے بھائی کی گرفتاری پر گزارا کر لیں۔ شہباز صاحب پہلے ہی گرفتار ہیں اور لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ اب بیلنس کرنے کے لیے آپ کے لوگوں کو پکڑا جائے گا، اور یہ بیلنس کرنے کی روایت ٹھیک نہیں ہے۔ میں مذاقن یہ بات نہیں کر رہا، میں نہایت سنجیدگی سے اور درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، ہم تو ایک ہی کشتی میں نا جی، ہماری کشتی ایک ہی ہے۔ تو جناب اسپیکر، گزارش یہ ہے کہ گرفتاریوں کے سکور بورڈ میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے مزید رہنماؤں کی گرفتاریوں کا اضافہ ہو، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ انتظار نہ کریں، یہ انتظار بعض اوقات بہت مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ آپ ایک پولیٹیشین کو جب بیہائنڈ دی بار بھیج دیتے ہیں تو وہ سول سرونٹ نہیں ہے، وہ اس جیل کی سلاخ کے پیچھے سے لڑتا ہے اور جیل کی سلاخوں کو کمزور کرتا ہے، بعض اوقات ان کو توڑ دیتا ہے۔ تو جیل کی سلاخیں ہمارے راستے روک نہیں سکتی سیاستدانوں کے۔ اب یہ جاہلانہ سیاست، جاہلانہ انتقام کا طریقہ اس ملک میں بند ہونا چاہیے۔ کبھی غداری کا ٹائٹل ہے، کبھی ہم غدار کہلاتے ہیں، کبھی ہم باغی کہلاتے ہیں، کبھی ہم چور کہلاتے ہیں، کبھی ہم انتشار پھیلانے والے شرپسند کہلاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شرپسند نہیں ہے، کوئی غدار نہیں ہے، کوئی فساد پھیلانے والا نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اگر سوورن ہے، جو کہ ابھی سوورن نہیں ہے، اس حقیقت کو مان لیں۔ یہ سوورن ہوتی پروڈکشن آرڈر پہلے دن جاری ہوتا۔ مجھے ان پریشرز کا بھی پتا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو یہاں آتے رہے۔ میں اسپیکر صاحب کو ملا ہوں 3-4 بار، وہ ایک جینون آدمی ہے اور ایک مضبوط آدمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بے پناہ دباؤ کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد آپ سب کی ایفرٹ کے نتیجے میں کچھ خاموش ایفرٹ تھی اس سائڈ سے، کچھ یہاں سے کھلی ایفرٹ تھی۔ یہ آپ آج مجھے موقع ملا کہ میں یہاں بات کروں۔ مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ جناب والا، اگر ہم ووٹ کی حرمت اور پارلیمان کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں تو میں درخواست کروں گا کہ قانونی، انتظامی اور آئینی امور پر ہمیں ایک آواز بننا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنی منزل کو کھو دیں گے۔ آپ کو موقع ملا ہے، جس طرح بھی آپ کو موقع ملا ہے، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا اپوزیشن کے بینچز، انہوں نے آپ کی حکومت کو گرانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ کے یہاں یہ
خدشہ موجود ہے، خدا کے لیے اس خدشے کو دور کریں۔ 4 ماہ سے اوپر ہونے کو آئے ہیں اور چور اور ڈاکو کہنے کا اور کرپشن ختم کرنے کے نام پہ اپوزیشن کو جکڑنے کا یہ جو عمل ہے، اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ سارے کا سارا آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ اگر کسی اور کا کیا دھرا ہے وہ بھی آپ ہی کے گلے پڑ جائے گا۔ اپنے گلے یہ نہ ڈلوائیں۔ یہ بات ہم آپ آرام سے بات سنیں۔ یہ بات ہم آپ کو بار بار گزارش کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے اس کو مانیں یا نہ مانیں، مگر ہم آپ کو یہ برادرانہ اور مخلصانہ مشورہ دیتے رہیں گے۔ جناب والا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیلوں کا یہ عذاب بھگت لیں گے۔ میں پہلی بار جیل نہیں گیا، میں درجن سے زائد بار پہلے بھی جیل جا چکا ہوں۔ یہاں بہت سارے کامریڈز ہیں جو بہت بار جیل گئے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بار بار تکرار کے ساتھ کہ ہم نے تو یہ عذاب بھگت لیا ہے، اوروں کو اس عذاب کو بھگتنے سے روکا جائے، بھلے وہ ڈیوائڈ کے اس طرف ہیں یا ڈیوائڈ کے اس طرف ہیں۔ جناب، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، انا اور انتقام پاکستان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ انا اور انتقام جہاں جہاں بھی موجود ہے، سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ پاکستان کو سرو کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان دائرے میں سفر نہیں کر رہا؟ کیا سانپ اور سیڑھی کا کھیل جاری نہیں ہے 71 سال سے؟ یہ کھیل کب بند ہوگا؟ یہ کھیل بند ہونا چاہیے۔ پاکستان میں 12 انتخابی عمل ہو چکا ہے۔ ایک انتخابی عمل میرے حلقے میں ہوا ہے، جو سیٹ میں نے خالی کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 13 دسمبر کو، میں 5 منٹ میں ختم کروں گا انشاءاللہ، 13 دسمبر کو میرے حلقے میں ضمنی الیکشن تھا، تو 13 دسمبر کو مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 13 دسمبر کو میری عدالت عظمیٰ میں بھی پیشی لگی ہوئی تھی اسلام آباد، اور 13 دسمبر کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ 14 کا دن دینے کو تیار نہیں تھا بیل کے لیے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ 11 دسمبر کو فیصلہ کروا لیں۔ اور وہاں کیا ہوا؟ شہباز شریف صاحب کراچی میں ہرائے جاتے ہیں 600 ووٹوں سے، مجھے محترم عمران خان صاحب کے مقابلے میں ہرایا جاتا ہے 600 ووٹوں سے، اور میری نشست پہ جہاں صوبائی الیکشن ہوا اور جہاں 25-30 کروڑ روپیہ لگایا ہے ایک اے ٹی ایم نے، وہاں بھی 600 ووٹوں سے ہی میرے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا گیا۔ یہ 600 کا ہنسا کس کو پسند ہے مجھے معلوم نہیں، شاید یہ ہے کہ 0 کے ساتھ 6 لگانا زیادہ آسان کام۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ ابھی وقت ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ ہمارا اصل مقابلہ آپس میں نہیں ہے، ہمارا مقابلہ جہالت، غربت، بے روزگاری، انتہا پسندی اور ڈوبتی ہوئی معیشت کے ساتھ ہے۔ پاکستان بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے، ایک دوسرے کے چہرے کالے کرنے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی بہت ہو گئی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے کہ کیا اس سچویشن سے ہم پاکستان کو نکال سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی لوگ، پاکستان کی الیکٹریٹ ہمیں اس لیے ووٹ دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، ایک دوسرے کو خراب کریں، ایک دوسرے کو گھسیٹیں؟ میں یہ دیکھ سکتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے جا رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا تو اس سے ایک طوفانی اور ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی، یہ لکھ لیجئے، اس سے گریز کیجئے۔ میں نے سنا کہ بلاول بھٹو کو بلایا گیا اور ان کو جس مقدمے میں بلایا گیا اس وقت ان کی عمر 1 سال تھی۔ اس سے زیادہ تماشا اور کیا ہو سکتا ہے احتساب کے نام پہ؟ اس تماشے کو کائنڈلی بند کرائیے۔ میرا یہ پیغام محض حکومتی جماعت کے لیے نہیں ہے، میری یہ استدعا، میری یہ اپیل پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ جو سینر ایلیمنٹ ہیں وہ ایویلیویٹ کریں کہ ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ دانشمند لوگ موجود ہیں جو ملک کو درپیش بحرانوں سے نجات دلانے کے لیے اپنی اپنی جگہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مکالمہ کرنا چاہیے، اور حضور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاستی اداروں کو بھی اور اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے۔ لیڈ آپ نے کرنا ہے، یہ تاریخ نے ذمہ داری یا حالات نے آپ پر ڈال دی ہے، آپ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو 73 کے آئین کے بعد پاکستان کی سب سے مقدس سیاسی دستاویز ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اس پر وہ بیٹھیں، آپس میں بات کریں اور سی او ڈی کو ایکسٹینڈ کریں باقی جمہوری سیاسی جماعتوں تک۔ بلوچ قیادت کو ساتھ لیں، سندھ کی قیادت کو ساتھ لیں، خیبر پختونخوا کی قیادت کو آن بورڈ لیں، پی ٹی آئی سے بات کریں
اور تمام سیاسی جماعتوں سے جو اس ایوان میں موجود ہیں یا ایوان میں موجود نہیں ہیں، آپ بات کریں تاکہ سی او ڈی کو مزید ایفیکٹو بنایا جائے اور ہم اس معاہدے کی روشنی میں پاکستان کو آگے لے کے بڑھ سکیں۔ پاکستان پائندہ باد، جمہوریت زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔